اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھتے ہیں سورہ ہود کی آیت نمبر 96۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ۔ بے شک ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو اپنی آیات کے ساتھ اور روشن دلیل کے ساتھ، اپنی نشانیوں کے ساتھ اور روشن دلیل کے ساتھ بھیجا۔ اِلیٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، فرعون کے پاس اور اس کے سرداروں کے پاس۔ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ، پھر انہوں نے پیروی کی سرداروں کی، جو سرداروں نے پیروی کی فرعون کی۔ وما امرو، اور نہیں تھا حکم فرعون بے رشید، فرعون جو کا حکم درست نہیں تھا۔ یقدم قومہ یوم القیامت، یقدم وہ آگے ہوگا، قومہ اپنی قوم کے، یوم القیامت قیامت کے دن وہ اپنی قوم کا لشکر لے کے جائے گا، تو اس کے آگے وہ ہوگا۔ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ، پھر ان کو ڈال دے گا آگ میں۔ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ، تو کیا ہی برا، بئس الورد، کیا ہی برا گھاٹ ہے، اور جہاں وہ اتارے جائیں گے وہ کتنا برا ہے۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ، اور لگا دی گئی ان کے پیچھے اس دنیا میں، لعنۃ و یوم القیامت، قیامت کے دن تک لعنت۔ بئس الرفد المرفود، برا ہے انعام جو دیا گیا انہیں۔ ذَلِکَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَىٰ نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ، یہ وہ خبریں ہیں جو کہ قرا بستیوں کی، ناقصہ بیان کرتے ہیں ہم آپ کی طرف، منہا ان میں سے، قائم و حصید کچھ تو بچی ہوئی ہے، کچھ جو باقی تباہ ہو گئی۔ وما ظلمناہم، ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، ولکن ظلموا انفسہم، انہوں نے اپنے پر ظلم خود کیا۔ فما اغنت عنہم آلہتہم، اور نہ ان کے کچھ کام آیا ان کے معبود، اللاتی یدعون من دون اللہ، من شیء لما جاء امر ربک، جب ان کے کچھ نہ کام آئے ان کے وہ معبود جو وہ بناتے تھے، جن کو وہ پکارتے تھے اللہ کے سوا، لما جاء امر ربک، جب آ گیا تیرے رب کا حکم۔ وما زادوہم غیر تتبیب، اور انہوں نے جو کچھ بڑھایا ان کے حق میں وہ صرف سوائے ہلاکت کے کچھ نہ تھا۔ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ، اور اسی طرح کی پکڑ ہے تیرے رب کی، إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ، جب وہ بستیوں کو تباہ کرتا ہے، فَهِيَ ظالمات، جب وہ اپنے اوپر ظلم کرنے والی ہوتی ہے یا نافرمان ہوتی ہے۔ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ، بے شک اللہ کی پکڑ بہت بڑی ہے، بہت شدید ہے، بہت سخت ہے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً لِمَنْ خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ، اس میں نشانیاں ہیں ان کے لیے جو کہ آخرت کے عذاب سے ڈرے۔ ذَلِكَ یوم مجموع، یہ دن ہے جب اکٹھے کیے جائیں گے سب، یا جمع کیے جائیں گے سب، لَهُ النَّاسُ، اس میں سب لوگ، وَذَلِكَ یوم مشہود، اور یہی دن ہوگا مشہود حاضری کا۔ وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَّعْدُودٍ، اور ہم نہیں تاخیر کرتے اس میں، لِأَجَلٍ مَّعْدُودٍ، ایک خاص وقت تک کے لیے۔ یوم یاتی لا تکلم نفس الا باذنہ،
جس دن آئے گا وہ دن تو کوئی بھی بات نہیں کر سکے گا انسان شخص کسی دوسرے سے مگر اللہ کے جب حکم ہوگا تو وہ کر بھی سکتا ہے۔ اگر اللہ کا حکم ہو فمنہم من شقی و سعید، ان میں کچھ تو بدبخت ہوں گے اور کچھ نیک بھی ہوں گے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا، اور جو ہوں گے بدبخت، فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ، تو وہ آگ میں ہوں گے اور ان کو وہیں وہ چیخ و پکار کریں گے۔ خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک، وہ رہیں گے اسی میں ہمیشہ جب تک آسمان اور زمین رہیں گے، مگر جب اللہ چاہے، مگر جتنا اللہ چاہے۔ ان ربک فعال لما یرید، بے شک تیرا رب وہی کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فِي الْجَنَّةِ، اور جو لوگ خوش نصیب ہوں گے وہ جنت میں ہوں گے۔ خالدین فیہا، رہیں گے اس میں، ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک، تو وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ جب تک آسمان اور زمین رہیں گے، مگر جب تک اللہ چاہے گا۔ طاعن غیر مجذوذ، یہ اللہ کی بخشش ہے بے انتہا جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ فلا تأکوا فی مریۃ مما یعبد ہؤلاء، تو آپ اس میں شک میں نہ پڑیں کہ جیسے کہ یہ عبادت کرتے ہیں یہ لوگ جس کو پوجتے ہیں اس کے متعلق آپ شک میں نہ پڑیں۔ ما یعبدون الا کما یعبد آباؤہم من قبل، وہ وہی انہی کی عبادت کرتے ہیں جن کی ان کے پہلے باپ دادا کرتے آئے تھے۔ وَإِنَّ لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنقُوصٍ، اور بے شک ہم ان کو بدلہ دینے والے ہیں ویسا ہی ان کے نصیب کا حصہ بلا کم و کاست۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ، بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی جس میں اختلاف کیا گیا۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ، اور اگر نہ ہوتی پہلے سے اللہ تعالیٰ کی بات طے شدہ نہ ہوتی، اللہ نے فیصلہ نہ کیا ہوتا میں رب کا، تیرے رب نے لَقُضِیَ بَیْنَہُمْ، تو ان کے درمیان اللہ فیصلہ کر دیتا ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَفِی شَکٍّ مِّنْہُ مُریب، اور بے شک وہ اس کے معاملے میں شک و شبہ میں پڑے ہیں۔ وَإِن كُلٌّ لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ وَإِن كُلٌّ لَمَّا، اور جب آئے گا وقت سب کے لیے، تو اس وقت پورا بدلہ دے گا اللہ ان کے عمل کا۔ انہ بما یعملون خبیر، بے شک اللہ جانتا ہے جو وہ کرتے ہیں، جو وہ عمل کرتے ہیں اللہ اس کو جانتا ہے۔ جزاک اللہ۔ اب یہ تو ہو گیا نا لفظی ترجمہ، تو اب ہم اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآیَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِینٍ، بے شک ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو روشن نشانیوں کے ساتھ فرعون کے پاس اور سرداروں کے پاس، تاکہ ان کو وہ بتائیں کہ یہ جو تم جس راہ پر چل رہے ہو یہ غلط ہے، تم چھوڑ دو یہ راہ، لوگوں پر ظلم کرنا چھوڑ دو۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ بتا رہے ہیں کہ دل کی ان کی تسلی کے لیے یہ سٹوری بیان کر رہے ہیں کہ ایسے پچھلی قوموں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ ایسا نہ ہو کہ آپ اس فکر میں جان ہی گنوا دیں کہ یہ تو میری بات ہی نہیں مان رہے۔ کوئی بات نہیں مان رہے تو چھوڑ دو ان کے حال پہ، آپ کو تو صرف پیغام پہنچا دینا ہی آپ کا فرض تھا، جو آپ نے پہنچا دیا، تو آپ کے ذمہ بس یہی کام تھا، اب میں خود ہی ان سے نپٹ لوں گا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، پھر موسیٰ کو ہم نے بھیجا، موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، اللہ فرما رہا ہے کہ اپنی آیات کے ساتھ، نشانیوں کے ساتھ اور
روشن نشانیوں کے ساتھ، الا فرعون کے پاس، و ملائہی اور اس کے سرداروں کے پاس، فَأَتْبَعُوا أَمْرَ فرعون، تو انہوں نے وہ جو تھے وہ پیروی کرتے تھے کس کی؟ فرعون کی. وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ، اور جو فرعون تھا اس کا حکم یا اس کا کام ایسا تھا کہ وہ شائستہ کام نہیں کرتا تھا، وہ درست نہیں تھا، ظالم شخص تھا. تو اس کا کیا انجام ہوگا؟ اللہ فرما رہا ہے یقدم قومہ یوم القیامت، تو وہ آگے آگے ہوگا، اپنے قوم کے لشکر کے آگے آگے ہوگا، پوری اس کے قوم کا لشکر ہوگا، اس کے آگے آگے وہ ان کو کمانڈ کر رہا ہوگا، کمانڈر ہوگا ان کا. یقدم قومہ، اور اپنے قوم کے آگے آگے وہ چل رہا ہوگا، پھر وہ ان کو لے کے جا کے آگ میں ڈال دے گا. اور ادہم النار، پھر ان کو کیا آگ میں ڈال دے گا، یعنی کہ جہنم میں لے جائے گا. وبئس الورد المورود، اور کتنا ہی بری وہ جگہ ہے اترنے کی، کتنا ہی غلط مقام ہے وہ جہاں وہ اتارے جائیں گے. وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ لَعْنَةٌ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور ان کے پیچھے اللہ تعالیٰ نے لعنت لگا دی اس دنیا میں اور قیامت تک کے لیے. اللہ نے اسی دنیا میں ان کے پیچھے لعنت لگا دی جو قیامت تک ان کے پیچھے لگی رہے گی. بئس الرفد المرفود، تو یہ ان کا نام تھا، یہ کتنا برا نام ہے جو انہیں دیا گیا. ظاہر جیسے کرتوت تھے ویسے ہی ملنا تھا نا نام. ذالک من انباء القری نقصہ علیک منھا قائم و حصید، اللہ فرما رہا ہے کہ یہ تو خبریں ہیں ان بستیوں کی جو ہم بیان کر رہے ہیں، ان بستیوں کی ہے آپ کے اوپر، آپ کے پاس ہم بیان کر رہے ہیں. کچھ تو وہ بستیاں تباہ و برباد کر دی ہم نے، اور کچھ ابھی باقی ہیں. یہ اس لیے بیان کر رہے ہیں ہم آپ کے پاس کہ آپ کے دل کو تسلی ہو کہ میں کوئی پہلا پیغمبر نہیں ہوں جس کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں، جن کی قوم زیادتیاں کر رہی ہے. پہلے جو پیغمبر اللہ نے بھیجے تھے ان کے ساتھ بھی ان کی قوموں نے ایسے ہی کیا تھا، تو ان کا انجام کتنا برا ہوا تھا وہ اللہ بتا رہا ہے نا کہ کیسے کتنے غلط جگہ پہ وہ لے جائے گا فرعون اپنی قوم کو، جہنم کے گھاٹ میں لے کے جا کے اتار دے گا. وما ظلمناہم، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا. اللہ فرما رہا ہے ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، ولیکن ظالموا، وہ خود ہی ظالم تھے، انفسہم، اپنے اوپر ظلم کرتے تھے، وہ اپنے اوپر خود ظلم کرتے تھے، اس کا پھر خمیازہ ان کو بھگتنا پڑے گا. فما اغنت عنہم آلہتہم، پھر ان کے معبود جو تھے، جو انہوں نے جھوٹے معبود بنائے ہوئے تھے، ان کے کسی کام نہ آئے. اللہ یعبدون من دون اللہ، جن کو وہ اللہ کے سوا پکارتے تھے، وہ کہتے تھے یہ ہمارا معبود ہے، تو وہ ان کے اس وقت کچھ بھی کام نہیں ہے. انہوں نے تو نہیں انہیں بچایا پھر اس آگ سے. التی یعبدون من دون اللہ من شیء لما جاء امر ربک، جب اللہ کا حکم آ گیا، تیرے رب کا حکم آ گیا، تو پھر اس وقت وہ معبود ان کے کچھ بھی کام نہ آ سکے. وما زادہم غیر تتبیب، اور انہوں نے ان کے لیے سوائے ہلاکت کے کچھ نہ بڑھایا. کن کے لیے؟ یعنی کہ جو لوگ ان کی پرستش کرتے تھے ان معبودوں نے ان کے لیے سوائے ہلاکت کے کچھ نہ بڑھایا. وہ تو کہتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں کہ تم ہماری پرستش کرتے تھے. تو وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ، اور اسی طرح کی پکڑ ہے تیرے رب کی. اِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ، جب وہ پکڑتا ہے بستی والوں کو، وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اور وہ اپنے اوپر
ظلم کرنے والی ہوتی ہیں، نافرمان ہوتی ہیں، تو اس لیے اللہ انہیں پکڑ لیتا ہے، اپنی گرفت میں لے لیتا ہے۔ پہلے تو مہلت دیتا ہے، لیکن اگر مہلت سے وہ فائدہ اٹھا لیں تو ان کے لیے اچھی بات ہے، لیکن وہ فائدہ نہیں اٹھاتے تو پھر آخر کار انجام کو پہنچ جاتے ہیں۔ وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ اللہ نے تو سیدھی راہ اور غلط راہ بتا دی تھی، پھر خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے تھے، وہ نہیں سیدھی راہ پہ آئے۔ اِنَّ اَخْذَهُ عَلِیمٌ شدید، بے شک اس کی پکڑ جو ہے وہ بہت سخت ہے، بہت تکلیف دینے والی ہے۔ ویسے پکڑتا ہے، ایسا جکڑتا ہے کہ جیسے کسی نے پہلے نہ پکڑا ہوگا نہ جکڑا ہوگا کسی کو۔ اِنَّ فِی ذَلِکَ لَآیَةً لِمَنْ خَافَ عَذَابَ الْآخِرَۃِ، بے شک یہ ہے سب کچھ اس کے لیے نشانی۔ کس کے لیے نشانی ہے؟ جو کہ اللہ سے ڈرے اور آخرت کے عذاب سے ڈرے، اس کے لیے یہ نشانی ہے۔ ذالک یوم مجمع لہ الناس، جس دن اللہ جمع کرے گا لوگوں کو، لہو ناسا، اس میں لوگوں کو جمع کرے گا، جہنم میں یعنی کہ جمع کرے گا۔ یوم جس دن، یعنی قیامت کا روز، اللہ بتا رہا ہے کہ اس دن جس دن آخرت یوم آخرہ ہوگا، اس دن اللہ لوگوں کو جمع کرے گا۔ وذالک یوم مشہود، اور یہ دن ہوگا حاضری کا، تو دوزخ میں اللہ انہیں جمع کرے گا اور وہ یہ دن حاضری کا ہوگا۔ وما نؤخرہ الا لأجل معدود، اور ہم نہیں تاخیر کرتے الا لأجل، مگر ایک وقت تک کے لیے، معدود مقررہ، چند دن کے لیے، مقررہ وقت تک کے لیے، جو اللہ نے مقرر کیا ہوا وقت وہ تو لکھا جا چکا ہے نا، تو اسی وقت مقررہ وقت تک اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے۔ اس کے بعد ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں ہوتی، نہ ایک لمحہ جلدی ہو سکتا ہے۔ یوم یاتی لا تکلم نفس الا باذنہ، جس دن وہ دن آ جائے گا، یعنی روز قیامت آ جائے گا، تو نہیں بول سکے گا کوئی بھی انسان مگر اللہ کی اجازت، جس کو ہوگی وہی بول سکے گا۔ فَمِنْهُمْ شَقِیٌّ وَسَعِیدٌ، اور ان میں ایسے بھی ہوں گے جو بدبخت ہوں گے، اور ان میں ایسے بھی ہوں گے جو خوش بخت ہوں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا، پھر وہ لوگ جو کہ بد نصیب ہوں گے، بدبخت ہوں گے، فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِیرٌ وَشَہِیق، تو وہ اس میں آگ میں ہوں گے، ان کے لیے وہیں چیخنا چلانا ہوگا، وہیں وہ دھاڑیں گے، وہیں روئیں پیٹیں گے، لیکن اس وقت ان کو چھٹکارا نہیں ملے گا۔ خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک، وہ ہمیشہ رہیں گے اس میں جب تک آسمان اور زمین رہیں گے، مگر جب تک اللہ چاہے۔ ان ربک فعال لما یرید، اور اللہ وہی کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا، اور جو لوگ ہوں گے خوش نصیب، خوش بخت، فَفِي الْجَنَّةِ، وہ جنت میں ہوں گے، خالدین فیہا، وہ رہیں گے اس میں، ما دامت السماوات والارض، جب تک زمین رہے، آسمان رہے گا اور زمین رہے گی، الا ما شاء ربک، مگر جو چاہے تیرا رب وہی ہوگا۔ عطاء غیر مجذوذ، تو یہ جو ہیں بخشش ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہیں ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، ان کے لیے ہے، جو بے انتہا ہیں، کبھی نہ ختم ہونے والی ہیں، غیر مجذوذ، کبھی نہ ختم ہونے والی ہیں۔ فَلَا تَکُ
بس نہ تو شک میں پڑ میریتن شک میں نہ پڑ تو مما یعبد ہؤلاء یہ لوگ جس کی عبادت کرتے ہیں اس کے متعلق آپ شک میں نہ پڑیں، جس کی پرستش کرتے ہیں آپ شک نہ کریں، جو انہوں نے کرنا ہے کرنے دیں۔ ما یعبدون الا کما یعبد آباؤہم من قبل وہ اسی کی عبادت کرتے ہیں، وہ اسی کو پوجتے ہیں جیسے کہ ان کے باپ دادا اس سے پہلے پوجتے تھے۔ ان کو منع بھی کرتے ہیں، ان کو ڈراوے بھی دیتے ہیں، ان کو سمجھاتے بھی ہیں، لیکن وہ کسی صورت باز نہیں آتے۔ وہ کہتے ہیں ہم اپنے باپ دادا کی روش کو نہیں چھوڑ سکتے، جیسے وہ چلتے تھے ہم ویسے ہی چلیں گے، جو وہ کرتے تھے ہم ویسے ہی کریں گے۔ وہ عقل کے اندھے لوگ ہیں، اپنا عقل سے نہیں سوچتے۔ وَإِنَّا لَنُوَفِّيَهُمْ اور بے شک ہم پورا پورا بدلہ دے دیں گے، نصیبہم ان کے حصے کا پورا پورا بدلہ دیں گے، غیر منقوص بالکل کم و کاست، بغیر کسی کم و کاست کے، بغیر کسی نفع نقصان کے ہم ان کو پورا پورا بدلہ دیں گے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ پورا پورا بدلہ دیں گے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَقَدْ آتَيْنَا بے شک ہم نے نازل کی موسیٰ پر کتاب، موسیٰ الکتابہ موسیٰ پر کتاب نازل کی، فَاخْتُلِفَ فِيهِ اور اس میں اختلاف کیا لوگوں نے، وَلَوْلَا کَلِمَاتٌ اور اگر نہ اللہ کی بات سابقت پہلے پوری ہو چکی ہوتی، میں رب کا لکھی نہ جا چکی ہوتی، میں رب کا تیرے رب کی لَقَضِیَ بَینَھُم تو ان کے درمیان اللہ اسی وقت فیصلہ کر دیتا۔ لیکن اللہ نے تو پہلے ہی فیصلہ کیا ہوا ہے، ازل سے ہی جو لکھا جا چکا ہے وہ ازل سے لکھا جا چکا ہے کہ جو ہونا ہے وہ لکھا جا چکا ہے۔ تو اب اللہ تو نہیں بدلے گا نا، اللہ اپنے بات کو نہیں بدلتا۔ اگر نہ لکھا ہوتا تو اللہ ابھی فیصلہ کر دیتا، لیکن یہ فیصلہ تو قیامت کے روز ہوگا۔ وَإِنَّهُمْ فِي لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ اور بے شک وہ اسی شبے میں ہے، الجھن والے شبے میں پڑے ہوئے ہیں۔ وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ اور بے شک سب کو اللہ اس وقت دے گا پورا پورا بدلہ ان کے اعمال کا۔ کس وقت؟ قیامت کے روز۔ اللہ قیامت کے روز ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے گا، کسی پر ظلم نہیں ہوگا، کسی کی کمی نہیں ہوگی، کسی پہ زیادتی نہیں ہوگی۔ اِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خبیر بے شک اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ اللہ کو سب معلوم ہے، جو تمہارے دلوں میں ہے، جو تم کرتے ہو، سب اللہ کو معلوم ہے۔ تو وہ قیامت کے روز تم سب دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، سب کچھ تمہارے سامنے آ جائے گا۔ جزاک اللہ۔ تو ہم نے آیت نمبر 111 تک آج پورا کیا، پھر آگے کل پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ حافظ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔